اللہ الرحمن الرحیم ويزيد في آذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الآذان إلا أنه يزيد فيها بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ويترسل في الآذان ويحضر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الثانية إن شاء أذن مخيرا في اختیار دینے والا نہیں ہے في الثانية إن شاء وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنوب ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا في الفجر عند أبي يوسف رحمه الله. باب شروط الصلاة التي تتقدمها يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة والركبة رکبہ کے رکبہ إلى الركبة والركبة عورة دون السرة وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة. اور شیخ رحمہ اللہ کا اور اضافہ کرے اور زیادہ کرے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دو مرتبہ الصلاة خير من النوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلیل سنو اس سے باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی فجر کے لیے، پھر آپ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اندر نہیں دروازے کول. یوزینہ خبر دیں آپ کو نماز کے ساتھ، جی بھی سونے نو بھی میں جزان دے لی جماعت دا ٹائم. پس کہا گیا حضرت بلال کو اندروں کسی زوجہ پاک نے فرمایا کہ انہو نائمن کہ بے شک سرکار آرام فرما رہے ہیں. پس عرض کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم کی الصلاة خير من النوم. اے اللہ دے پاسے انہوں دے منہ جو جملہ کڑھایا ہے، ورنہ سونے دے سامنے اے آخنا ہے کہ سونے نالوں نماز چنگی ہے، یہ سونے دے سامنے تو نہیں گل ہو سکتی جی، سمجھے ہو. اے اللہ نے جملہ منہ چکڑایا اس وقت جی، کیونکہ مسئلہ بننا سی. پس سنا اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فقال لہو سرکار نے فرمایا حضرت بلال کو ما احسن ھذا، او فعل تعجب ہو کڈا چنگا ہی ہے. اجعل ہو بنا لے اس کو اپنی اذان للفجر میں، اینو آئندہ فجر دی اذان وچ پڑھیا کر، آئندہ فجر دی اذان. اے شاباش. اگر سوال کیا جائے کہ مناسب ہے یہ کہ کہا جائے یہی جملہ عشاء کی اذان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال ہے کہ عشاء کی اذان میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیند موجود ہے عشاء میں. جواب کیونکہ سنت، اچھا دلیل یہ سوال چلتا پہ، کیونکہ سنت عشاء کی تاخیر ہے ثلث لیل کے ماہ قبل تک، تو اس وقت تک تو نیندر آ جاتی ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں عشاء سے پہلے. جواب یہ ہے
کہ معنی وہ معنی یعنی غرض وہ غرض، مقصد وہ مقصد، شے وہ شے جو فجر میں ہے وہ معدوم عشاء میں، اس لیے کہ لوگ نہیں سوتے عشاء کی اذان سے پہلے غالب، بعض سوتے ہیں بعد اس کے برخلاف فجر کے، اس لیے لوگ نہیں سوتے عشاء کی اذان سے پہلے غالب میں، محض سوتے ہیں بعد میں برخلاف فجر کے، کیونکہ نوم فجر میں قبل الاذان ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی الصلاۃ خیر من النوم، جس وقت پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال اجعلوا فی اذانک، اور اگلی روایت عن حفص بن عمر عن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اتن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یؤذن نہیں یؤذن بالصبح فوجد راکدا فقال الصلاۃ خیر من النوم، فقام 2 مرتبہ کیا ہونا 2 مرتبہ، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن ھذا یا بلال اجعلہ فی اذانک۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آئے بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، خبر دیں آپ کو نماز میں، انہوں نے پایا سرکار کو قد اغفیہ، سرکار آرام فرما رہے تھے، فقال الصلاۃ خیر من النوم، سونیا فرمایا اجعلوا فی اذانک اذا اذنت للصبح، پس بنا لیا جناب بلال نے کہ پڑھتے تھے اس کو جب اذان دیتے صبح کی، جب اذان دیتے صبح کی۔ ایک دوجی گل جے کھانے چ پی جاوے تاں اے ویکھو سونے آرام فرما رہے نے، تے آرام سرکار اپنی خواہش نال نہیں بحکم ربی، حکم ربی، اور سونے دی نیند وضو نہیں توڑ دی۔ تے حضرت بلال نے جیڑی گل کیتی ہے نا وہ وے کہ بے نیندر نالوں نماز چنگی ہے، نیندر نالوں نماز چنگی، بظاہر گل تھوڑی اوکھی ہے، سونے دی بارگاہ نہیں سمجھ آتی پی، سونے نو یہ گل آخنی کہ سونے اس کام نالوں آ کام چنگا ہے، نبی نو یہ آخنا امتی تے ضرورت نہیں، اللہ دے پاسے نظام سی، گل دسنی ہو گئے، غور کرو ذرا، سونے نے اٹھ کے یہ نہیں فرمایا کہ تو اللہ دے نبی نو تبلیغاں کر رہے ہیں، کہ تو اللہ کے نبی کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ فرمایا، نہیں فرمایا واہ بڑا چنگا جملہ یہ بلال اذان وچ داخل کر لا، بڑا چنگا جملہ بلال اذان کا، اے سونے سنت بڑھائی، اور اس لیے دوسری دلیل، اور اس لیے کہ نوم قبل العشاء مکروہ ہے برخلاف فجر کے، فجر سے پہلے سونا تو ٹھیک ہے لیکن عشاء سے پہلے سونا، اس لیے بھی عشاء وچ اے بے الصلاۃ خیر من النوم کی ضرورت نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اقامت مثل اذان کے، اقامت اعتراض کی ہے اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے، قول شیخ رحمہ اللہ، اور بیان نہیں کیتا بھی آپ وہ تکبیر، وہ آندھے نے تکبیر ایک ایک کلمہ ہے، ایک ایک واری تکبیر، اچھا جی قول شیخ رحمہ اللہ کا، مگر یہ کہ اے تکبیر اضافہ کرے تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا 2 مرتبہ، اے الصلاۃ و قامت کا فاعل ہے کہ کوئی نہیں، فاعل مجرور ہوندا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، حضرت سارے کھلوتے پڑھتے رہتے ہیں جی، اللہ کی ہے تو فاعل کی ہوندا ہے، مرفوع ہوندا ہے کہ مجرور ہوندا ہے جی، ایسا کیا جانا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا مرۃ واحدہ، مسئلہ جی اے اذان دا جواب دینا ہے، کی کرنا ہے، اذان کا جواب، اور مستحب ہے مؤذن کی تابع داری کرنی،
ان کلمات میں جو مؤذن کہہ رہا ہے مگر ہے اعلیٰ میں، کیونکہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہے اعلیٰ جاننا ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح۔ اے پڑھے جواب کی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ مانا کر دینی، یعنی لا حول عماسیت اللہ، نہیں کوئی طاقت نافرمانی سے نہیں کوئی طاقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، اور نہیں کوئی قوت اللہ کی بندگی پر مگر کس کے ساتھ؟ سنیا جی، گناہ کو بچنے دی طاقت، نیکی کرنے دی طاقت صرف اللہ دین دین۔ بعد نے کہا مانا یہ ہے نہیں کوئی طاقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی مگر اللہ کے بچانے کے ساتھ، اور نہیں کوئی طاقت اللہ کی بندگی پر مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ایمان ہے کندہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چونکہ ہن صد مارے ہے، آؤ شیطان چمڑنا ہے، ہوں ہے پڑھو کی لا حول ولا قوة الا بالله۔ ہو شیخ کے قول الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں پڑھنا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ اور بعض نے کہا کہ پڑھے صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا۔ پس اچھا جی مسئلہ، پس اگر ہو سننے والا قرات قرآن میں یتابعو تو تابع داری کرے، کیا کرے یعنی، اور اگر ہو قرات فقہ میں تو تابع داری، اے دیکھ لو، اے نہیں کہ فقہ قرآن تو بات، فقہ قرآن نو سمجھنے دا نہ ہے، او تلاوت کر رہے ہیں، اے مسئلے سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ مولوی جی اول میں لا یفوت، جنہ انہیں پڑھ لیا انہیں تلاوت ہو گئی، اگوں پھر پڑھ لوے، سنیں تے برخلاف مسئلے جڑے سمجھدا ہے، اے تھے رہ گیا تو اٹھ کے نماز ہو گئی، محفل گئی، مسئلے گئے۔ جماعت نو چھڈنے دے اسباب وچ ایک سبب اے سی کہ بندے فقہ دے مسئلے سمجھا رہے ہیں تے بعد وچ محفل نہیں بننی تے کی کرے، بعد وچ پڑھ لین۔ او دین نو سمجھنا او ایک پہلو ہے، واجے ہو، جے سمجھ ہی نہیں آئی تو کرنا کی ہے جی۔ اچھا جی مسئلہ، بعض نے کہا ہے کہ اجابت بالقدم ہے نہ کہ باللسان ہے، اٹھ کے ٹر پوے کس وقت؟ اوہ حی علی الصلاۃ، اوے کس وقت؟ حی علی الفلاح، مڈو اذان تے ٹر پوے تاں بھی ٹھیک ہے، آواز شروع ہو گئی۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے جواب دیا زبان کے ساتھ اور نہیں چلا مسجد کی طرف تو مولوی جی لا یکون مجیباً، اے مجیب کوئی نہیں، انہیں میں شغل ہے، اے دیویں نے جی میں ابا جی آکھا پتر گل سن، جی ابا جی میں آ رہے ہیں تو گیا کوئی نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہویا۔ اور اگر ہے وہ مسجد میں جس جگہ سن رہا ہے مؤذن کو تو نہیں لازم اس پر اجابت، کیونکہ پہلے ہی حاضر ہے۔ اوے اذان دے جواب دینا، دعا منگنی، او فضیلت مولوی جی مسلم، ایک گل اوے بھی بندے اتے لازم ہے اجابت کہ اللہ دے پاس آواز آ گئی ہے۔ فوائد میں ہے اگر سنا مؤذن کو اور وہ مسجد میں ہے یا قرات کر رہا ہے تو پس بے شک وہ گزرے اپنی قرات پر، وہ سندا پہ۔ لہذا مسجد میں اگر استاد بیٹھا ہے، وضو بھی ہے، طلب علم دا بھی ہے، تو او سبق یا سبقی سندا پہ، اذان شروع ہوگی تو بند کرانا چاہیے کہ نہیں بھئی، وہ سندا رہے، اجازت ہے۔ اور مناسب ہے اذان کے سامع کے لیے، بلکہ واجب ہے یہ کہ نہ کلام کرے حالت اذان میں، اور ہون تو بول، اور نہ مشغول ہو کسی شے کے ساتھ سوائے میں جواب دے وے تو اٹھ کے نماز والا آوے۔
قول شیخ رحمہ اللہ کا اور ترسیل کرے اذان میں، کس میں؟ اور وہ یہ کہ فاصلہ کرے اذان کے کلمات کے درمیان بغیر تغنی اور بغیر تطریب کے، کوں کوں کی وچ نہ کرے، آواز چاہیے بس کلمہ پورا، یعنی ایک ہر کلمے بعد سا لوے، اے ترسیل ہے، اے وچ تغنی تے تطریب نہ ہوئے، یہ ان کے قول سے ہے، اللہ رسلک اے اللہ رفق کا نرم ہو، نرمی پر، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ، اور حضر کرے اقامت میں، حضر وصل اور سرعت ہے، اور جمع کرنا ہے ہر دو کلموں کے درمیان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ترسیل کی اس نے کس میں؟ اذان میں، یا حضر کر دیا یا ترسیل کر دی اور حضر کر دیا، اجزاءہ تو مقصد حل ہو گئے، سنت کا خلاف کیتا، اور مکروہ ہے تغنی اذان اور تطریب میں، حاشیہ لگے تھلے مولوی جی، ھذا اذا ادى الى تحریف الفاظ الاذان والخطأ، اتنے کوئی لگا، والخطأ واللحن فی اعرابها وتغییر معناها، ہاں تحسین صوت بغیر اس کے یہ مطلوب ہے، یہ تو ٹھیک ہے، تو اذان وچ لفظ پہلے ٹھیک ہونے ضروری نے جی، لفظ ٹھیک ہونے ضروری نے تا اذان جی۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے یہ بات کہ ایک رجل نے عرض کی جناب عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں، اللہ کی قسم بے شک میں البتہ محبت کرتا ہوں آپ سے اللہ کے لیے، واللہ بھی تاکید ہے، انا بھی لا بھی ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو، کس آپ نے؟ اومی فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْغِضُكَ فِي اللَّهِ، اور بے شک میں اللہ کی قسم تجھ سے بغض رکھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جی۔ کالا، اس نے آکھا جی ولیما جی کیوں جی، میرے کو کہ غلطی؟ فرمایا اس لیے کہ تغنی کرتا ہے تو اپنی اذان میں، کیا کرتا ہے تو؟ اس وجہ سے میں تیرے بغض ہے۔ اور روایت کی گیا یہ بات کہ بے شک ایک مؤذن نے کہنا مؤذنہ نے، ایک مؤذن نے اذان دی، فطرب، اس نے تطریب کی اپنی اذان میں، اس نے اس کو فرمایا جناب عمر بن عبدالعزیز نے، اذان دے اذن، اذان دے اذانن سمحن، سیدھی سیدھی اذان دے، وچ کی پیکی ختم کر، وگرنا فاتزلنا، اڈے کولو علیحدہ تھی ونج، اڈے کولو خبردار پھر اتھے اذان دے میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور استقبال کریں دونوں کے ساتھ قبلے کا، یعنی اذان کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ، اور اگر چھوڑ دیا اس نے استقبال تو جائز ہے، اور ویکرہ ہے، اس لیے کہ مقصود اس سے جنوانا تھا، اور یہ پایا گیا ہے اگرچہ پیٹھ کر دے قبلے کو لیکن سنت دا خلاف ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب پہنچے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، تو پھیرے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں، یعنی الصلاۃ میں دائیں میں اور الفلاح میں بائیں میں، پیچھے تحقیق ایسی بھی دونوں پاسے یاد ہے،
جو کچھ یہ آندے نے ساری کتاباں یاد کرو. اور کیا پھیرے اپنے قدموں کو پھیرے اپنے قدموں کو بے ادھر قدم انج کر کے پھیرے سجے جل قدم پھیرے گا تو سینہ پھیرے گا. کیا پھیرے اپنے قدموں کو قال الکرخی رحمہ اللہ لا قدم نہ پھیرے مگر جب کہ ہو مینارے پر اتے کھل مینارہ ہے ان دا ایک خانہ ایتھے بنیا ایتھے منہ کٹ کے اذان دے رہا ہے ایک سجے پاسے بنیا ہے تو ایک کھبے پاسے ہوں جب تک ادھر گھوم کے نہیں جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا. پس ارادہ کیا یہ کہ نکالے اپنا سر مینارے کے نواحی سے تو کوئی حرج نہیں یہ کہ پھیرے اپنے قدم اس میں مگر یہ کہ نہ پیٹھ کرے قبلے کو. ان کو سمجھ آئی یہ وہ جس لوتے کھلو کے فرض کرو بھی سپیکر سارے بند ہو گئے نے اذان دینی ہے تو اسے تو منارہ کو نہیں کھلی چھت تو کھلوتا پتہ نہیں کہہ سکتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو جی وہ منارہ ہے وچ کھلو کے دینی ہے تو ایک ایتھے مورا ہے تو ایک ایتھے تو ایک سامنے پھر انج پھر سکتا ہے کنڈ نہ قبلے والا ہو جائے انج کر کے پاسا ہو جائے تو اس دی جا ویندے پہ نا مگر یہ کہ قبلے والے پیٹھ نہ کرے. توجہ جی. اور معنی تحویل کا سجے کھبے پھرنے کا مطلب کی ہے معنی تحویل کا جنوانا لوگوں کو اور حالانکہ لوگ چاروں جہات میں ہیں. کس میں ہیں؟ چاروں جہاد میں. اے وے یاد ہے نا مولوی جی پنڈ سارا ہوئے ایتھے تے مسجد بنائی جائے مشرق والے پاسے اذان دین لگے صرف سارا پنڈ قبلے والے پاسے پھر تو ٹھیک ہے. مسجداں عموماً درمیان چ ہوندیاں تو لوگ تو جمع پاسے ہیں. پھیرے اپنے قدام کو اور اپنے ورا کو سامنے بھی تے سجے کھبے بھی لیکن چھوڑ دے پھیرنا اپنے ورا کی طرف بالکل کنڈ نہ قبلے وال کرے کہ میں مشرق والے پاسے بھی تو لوگوں نے دسنا ہے نا جی کیوں باوجہ اس کے جو اس میں ہے قبلے کو پیٹھ کرنے سے اے نہ کرے باقی سجے کھبے شمال جنوب تے مغرب والے پاسے کرے. اور سمجھ آئی انہیں تو سمجھ آئی جی بھی سینہ قبلے والوں پھر جائے شمال اللہ تے جنوب اللہ دی حرج کوئی نہیں کانڈ پوری نہ کرے جی. اور ومن قدامہ حاصل ہو گیا اعلام بالتکبیر والشہادتین تے سجے کھبے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور کیا پھیرے منہ اقامت میں اقامت جو منہ پھیرے کہ نہ پھیرے بعض نے کہا لا منہ پھیرنے دی اور ضرورت نہیں اس لیے کہ اقامت جنوانا ہے حاضرین کو تو وہ تو سن دے پین برخلاف اذان کے کیونکہ وہ جنوانا ہے اور جو کراچ اٹھ پین. بعض نے کہا ہے کہ پھیرے تکبیر میں بھی منہ پھیرے جب کہ ہو جگہ متسع فراخ کھلی مسجد ہے تو لوگ تتر بتر ہو کے بیٹھے نے تو منہ پھیر دے بینج کر کے تاکہ آواز پہنچ جائے. اور مسئلہ جی اور کرے مؤذن اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں اذان میں اور اے مسئلہ آ گیا جی قامت میں بھی انگلیاں کرنا جو دے وے اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرکار دیکھ رہے تھے بلال کی طرف تے منع نہیں کیتا لہذا حدیث تقریری بن گئی. کی بن گئی؟ اے گل پس اگر چھوڑ دے انگلیاں کان میں دینے کو تو لا یدرو مسئلہ جی. اور اذان دے مولوی رمضان کھڑے ہو کر پس اگر اذان دی بیٹھ کر تو کافی ہے اس کو کیونکہ اعلان تو ہو گیا مال کراہت یعنی جب کہ ہو وہ اذان جماعت کے لیے تو ہن بہ کے مکروہ. بہرحال جب اذان دے مولوی ابراہیم اپنے لیے کلی نماز پڑھنی ہے تو قائدن اذان دیتی سو تے فلا باس بہی فلا اس لیے کہ
نہیں مقصود اس اذان کے ساتھ اعلام تا مقصود نہیں اپنے آپ تو پتہ سو معاذ مقصود اس کے ساتھ نماز کی سنت ہے لہذا بہ کے دیتی سورج کوئی نہیں مسئلہ جی پس اگر اذان دی مسافر نے سواری کی حالت میں تو فلا بأسا اور اترے اقامت کے لیے اور اترے اقامت کے لیے تڑا وضو ہے وے بس چ بیٹھے ہو گڈی چ بیٹھے ہو تے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے سیٹ تے بیٹھے ہولی ہولی اذان دے دیو پھر سنتا پڑھ لو اجازت ہے کہ کوئی نہیں سنتا جڑے پس مرضی منہ ہوئے اور نفل نے پھر جتھے گڈی رکے پھر لے کے فٹو فٹ 2 فرض پڑھ لو تے سیٹ تے سارے تو پہلو واپس آ جاؤ اور اترے اقامت کے لیے جس لیے اترے اقامت کہہ کے 2 فرض پڑھے اچھا جی گل کر آ گئی جی اور مکروہ ہے مؤذن کے لیے طلب اجرت اذان پر ماکے دے سو مؤذن رکھے سوتے مکروہ ہے مؤذن کے لیے طلب اجرت اذان پر پس اگر پہچانے قوم حاجت مؤذن کی پس دیں اس کو کوئی شے بغیر طلب کے تو جائز ہے طلب تو بغیر دیں جائز ہے اور مکروہ ہے یہ کہ ہو مؤذن فاسق کی فاسق گناہ کبیرہ کرنے والا پس اگر نماز پڑھی انہوں نے اس مؤذن کی اذان کے ساتھ تو اجزاءہم تو کافی ہے ان کو اور نہیں ہے عورتوں پر اذان اور نہ اقامت اس لیے کہ اذان کی سنتوں سے ہے آواز بلند کرنا اور عورت منع کی گئی آواز بلند کرنے سے اور لٹائی جائے اذان 4 شخصوں کی مجنون اذان دے وے تے دوبارہ اذان دیو اور جنبی اگر اذان دے وے تے نشے والا اذان دے وے تے عورت نے اذان دیتی ہے تے اور اگر مرتد ہو گیا مؤذن اذان کے بعد تو نکل گیا تو نہ لوٹائی جائے اذان اس کی پس اگر لوٹائی گئی تو یہ افضل ہے یہ افضل ہے مسئلہ جی اور صحیح ہے اذان فارسی زبان میں جب کہ معلوم ہو جائے کہ یہ اذان ہے یہ اور اشارہ کیا ہے اپنی شرح میں للکرخی اس بات کی طرف کہ نہیں صحیح فارسی وچ اور یہی عذر ہے اور اچھی بول چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اذان دے فائتہ کے لیے اور اقامت بھی پڑھے نماز فوت ہوگی پڑھنے لگے تو کی کرے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے رحم فرمایا اور آپ کے صحابہ پاک نے ایک وادی میں اس رات کا کی نام ہے لیلۃ التعریس تعریس ہوندا پچھلی راتی قافلہ روک کے تھوڑی دیر آرام کرنا جی 50 واری پڑھائی گل وادی میں یہاں تک کہ جگایا ان کو سورج کی گرمی نے بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ اگاں چلو یاد آیا پھر سرکار وضو کیتا پھر سرکار نے حکم دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پس انہوں نے اذان دی پس سرکار نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی پھر سرکار نے حکم دیا پس اقامت کہی پس فجر کی نماز پڑھائی قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر فوت ہو گئی عبدالجلیل سے کئی نمازیں تو اذان دے اولا کے لیے اور اقامت کہے اور ہے مولی ارسلان مخیر ثانیہ میں اگر چاہے تو اذان دے اور اقامت کہے اگر چاہے تو اختصار کرے اقامت پر اکو اذان پھر اس تو بعد کٹھیاں پڑھی جا رہے ہیں ہر نال کی کبھی اقامت کہندا رہے جی اس لیے کہ اذان غائبین کو حاضر کرنے کے لیے ہے اور ساتھی سارے حاضر ہیں اور اقامت جو ہے وہ افتتاح صلاۃ کے جنوانے کے لیے ہے اور وہ اس کی طرف محتاج ہیں بھی ہن دوجی جماعت ہون لگی ہے جی
اور یہ جب کہ قضا کرے نمازوں کو ایک مجلس میں کو تھا کنیائی بہرحال جب قضا کرے نمازوں کو مختلف مجالس میں تو شرط اذان اور تکبیر دونوں قضا فی المستصفیٰ شرط مراد فرض نہیں کیونکہ اذان سنت ہے مطلب ہے کہ پھر دو میں دین بھائی احتیاط کرے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مناسب ہے یہ کہ اذان دے اور اقامت کہے علا وضوء با وضو کیڑی شے اذان اور اقامت پس اگر چھوڑ دیا وضو اذان میں تو لا یکرہ صحیح یہی ہے اس لیے کہ یہ ذکر ہے اور نہیں ہے یہ باقاعدہ نماز تو ذکر تو بے وضو پس نہیں نقصان دے گا اس کو اس کا وضو کا ترک قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر اذان دی اس نے غیر وضو پر تو جائز ہے کیا ہے وجہ سنیں اس لیے کہ قرأت قرآن افضل ہے کس سے اور قرأت قرآن جائز ہے مال کہ کو نہیں جائز ہے پس اذان بطری کے اولا لیکن وضو اس میں مستحب ہے وضو جیسا کہ قرأت میں وضو مستحب ہے با وضو پڑھنا مستحب ہے ہاتھ لانا اور شے میں قول شیخ رحمہ اللہ کو اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت پڑے غیر وضو پر یہ کہ باوجہ اس کے جو اس میں ہے اگر انہیں اقامت پڑی بے وضو تو فوراً پچھو کی ہو جانی یہ حضرت وضو کرنے چلے گئے اندے وچ کیڑی شے ہے یعنی فاصلہ اقامت اور نماز کے درمیان یہ اقامت پڑھ کے وضو کرنے چلا گیا تو نماز ہی تاخیر ہوگی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اذان دے حالانکہ وہ اچھی یار پس اگر اذان دی اس نے تو لوٹائی جائے اذان جنبی کے پیچھے پڑیا جائے مثلا اس لیے کہ نقص بالجنابت یہ نقص کبیر ہے ایک اور اس لیے کہ اذان نے پکڑا ہے شبہ من الصلاۃ اذان نماز کے مشابہ ہے بھی تے اچھی کس طرح ہے من حیث اس حیثیت سے کہ اذان تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ استقبال قبلہ لہذا شرط ہونی چاہیے اس میں کیا کس سے وڈا وہ کیڑی جنابت یار نہ کہ دونوں میں سے اخف سے وہ کونی اور اذان جدا ہے نماز سے اس حیثیت سے کہ اذان میں وہ دائیں بائیں التفات کرتا ہے اور اذان میں تحریمہ کوئی نہیں قرات کوئی نہیں اسی لیے نہیں مکروہ اذان مع الحدث الاصغر چونکہ من وجہ مشابہ ہے لہذا وڈی حدث کو پاک ہونا چاہیے من وجہ مشابہ نہیں لہذا اگر چھوٹی حدث کو پاک نہیں تزان ہو جائے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اذان دے نماز کے لیے نماز کے دخول وقت کے دخول سے پہلے نماز کا وقت نہیں آیا تزان پس اگر کیا اس نے تو اعادہ کرے وقت میں وقت آوے تھے دوبارہ اذان دے اس لیے کہ اذان کس لیے ہے اور دخول وقت کے دخول سے پہلے تو الٹا تجہیل ہے وقت ہے کوئی نہیں اور بہرحال فجر میں پس عندہ بھی یوسف رحمہ اللہ جائز ہے نصف اخیر میں رات سے اور عندہ ہما لا یجوزو ہے اور مستحب ہے اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو اور مستحب ہے مؤذن کے لیے یہ کہ بلند کرے اپنی اچھی آواز نہ دے با وجہ کی کرنی اور ہے تھی اچھی آواز اور شے میں با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گواہی دیں گے مؤذن کے لیے ہر وہ جو سنیں گے اس کی آواز کو ابو سعید کہتے ہیں یا بنیان جناب ابو سعید خدری نے اپنے بیٹے نے آکھا پتر جی جب ہو تو بوادی میں پس اونچا کر اپنی آواز کو اذان کے ساتھ جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں کیونکہ سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
سرکار فرما رہے تھے نہیں سنتے آواز مؤذن کی جن نہ انسان نہ حجر نہ شجر مگر گواہی دیں گے اس کے لیے ہے او اگے پھر ان ابی ہے ان ابا سعید خدری رضی اللہ عنہ قال لہو کہ بیٹا بے شک دیکھتا ہوں میں تجھ کو کہ تو بھیڑ بکریوں کو اور بیر جنگل چ رہنے کو پسند کرتا ہے بھی چوکھیاں بھیڈاں بکریاں ہون تے میں چراواں تینوں یہ گل چنگی لگدی ہے تے پھر پتر گل ہی پس جب ہو تو اپنی بھیڑ بکریوں میں یا اپنے بادیہ میں تو کیا کر تو اذان پس اذان دے تو نماز کے لیے تو بلند کر اپنے کس کے ساتھ ندا کی شے آخنا کیونکہ نہیں سنے گا مؤذن کی اذان کی اونچائی کو جن نہ انسان نہ کوئی شے مگر گواہی دیں گے اس کے لیے قیامت والے دن جناب ابو سعید خدری نے فرمایا بیٹا میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گل سنی ہے جی ابن ماجہ کی روایت میں نہ حجر نہ شجر مگر گواہی دیں گے اس کے لیے ابن خزیمہ کے لفظ ہیں کہ جناب ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار فرما رہے تھے نہیں سنتا مؤذن کی اذان کوئی درخت کوئی روڑا وٹا کوئی پتھر کوئی جن کوئی انسان مگر اس کے لیے کہ ان لوکاں نو نماز واسطے بلایا یہ روڑے وٹے کی کرنے سن دے پہن تائی ہیں اور ولا یجہد نفسہ اور نہ اجہاد کرے اپنے آپ چوکھی ٹل لا کے رگوں پھلا دے ایڈا بھی ٹل نہ لاوے ایڈا چوکھا کیوں جی بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک مؤذن کو یجہد نفس چنگا ٹل لائی کھڑا ہیں آپ نے فرمایا کیا نہیں ڈرتا تو یہ کہ کٹ جائے تیرا مرائے تو کیا کٹ جائے مرائے تو کی ہوں ہے وہ رگ ہے جو ناف اور آنا کے درمیان ہے ناف تو لے کے تو شرمگاہ نہیں اگلی اس دے درمیان رگ عورے تا فرمایا ایڈا جس لئے ٹل لاؤ دے تو چھک پیندی ہے ٹل لا کے بیخ لو فرمایا تے رگ کٹ جائے دی ایڈا ٹل لائی کھڑا تصویب فجر میں اچھی بات ہے اس لیے کہ وہ وقت ہے نوم کا اور غفلت کا اور مکروہ ہے باقی نمازوں میں کیونکہ وہ وقت ہے اجتماع اور یکزا کا جی لیکن متاخرون نے لیکن کوڑوں والا ہے اور لیکن کوڑوں منع کیتا ہے مطلب لکھنا شروع کر دے اور متاخرون نے اچھا جانا ہے تصویب کو ساری نمازوں میں باوجہ ظاہر ہو جانے کس کے سستی کے یار باوجہ امور دینیہ وچ اور صفت تصویب کی ہر شہر میں اس پر ہے جس کو شہر والے جانتے ہیں یا اس کے کو الصلاۃ الصلاۃ اذان تو جماعت دے درمیان ایک بار پھر اچھی میرا چھت چڑھ کے تھوڑا سپیکر کھول کے کیا کہ یا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دوبارہ آخ دے وے یا وہ جو مشابہ ہے اس کے واللہ عالم ورسولہ بالصواب اور اضافہ کرے فجر کی اذان میں فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ اور اقامت مثل اذان کے ہے مگر یہ کہ اضافہ کرے اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد اے ترجمہ سنی جاؤ پیرو پلا ہو جائے قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اور ترسیل کرے اذان میں اور حضر کرے اقامت میں اور استقبال کرے دونوں میں قبلے کا بس جب پہنچے الصلاۃ اور الفلاح تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مرادی
پھیرے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں، اور اذان دے فائتہ کے لیے اور اقامت کہے۔ پس اگر فوت ہو گئی اس سے کئی نمازیں تو اذان دے پہلی کے لیے اور اقامت کہے، اور ہے مخیر ثانیہ میں اگر چاہے اذان دے اور اقامت کہے، اور اگر چاہے تو اقتصار کرے اقامت پر، اور مناسب ہے یہ کہ اذان دے اور اقامت کہے طہارت پر، پس اگر اذان دی غیر وضو پر تو جائز ہے، اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت پڑھے غیر وضو پر یا اذان دے، اور حالانکہ وہ جنبی ہے، اور نہ اذان دے نماز کے لیے نماز کے وقت سے پہلے، مگر فجر میں عند ابی یوسف رحمہ اللہ